الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس امت کے ہر فرد کو دوہری ذمہ داری سونپی ہے. ایک اپنی اصلاح کی ذمہ داری، دوسری اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی ذمہ داری، ایک اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری، دوسری اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے زیر نگراں رہنے والے افراد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری. یہ دونوں ذمہ داریاں امت کے ہر فرد پر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. فرمایا گیا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. کہ اے ایمان والو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر نگراں رہنے والے افراد کو اس آگ سے جس کے اندر انسان اور پتھر ہے اور جس پر مضبوط سخت دل فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں. پتہ چلا کہ ذمہ داری کا تعلق صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے. اصلاح صرف اپنی ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے ماتحتوں کی بھی ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کی بھی ہونی چاہیے، اپنے زیر نگراں رہنے والے افراد کی بھی ہونی چاہیے. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی نماز کا حکم دیجیے، جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں انہیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیجیے، جس طرح آپ جھوٹ نہیں بولتے اسی طرح انہیں بھی جھوٹ بولنے پر تنبیہ کیجیے، جس طرح آپ غیبت نہیں کرتے اس طرح انہیں بھی غیبت کرنے پر روکیے. تب جا کر ذمہ داری ادا ہوگی. اور یاد رہے کہ یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں، جس سے کوئی راہ فرار نہیں. فرمایا اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگوں سنو کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگہباں ہے، ہر ایک پاسباں ہے، ہر ایک چوکیدار ہے، اور ہر ایک سے ان کی ذمہ داریاں پوچھی جائیں گی ان کے ماتحتوں کے سلسلے میں. حضرات گرامی، قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی اس کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے ٹکڑے کو سامنے رکھیے اور چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے دل سے پوچھیے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ٹھیک اسی طرح ہمارے گھر کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، ہمارے گھر کے لڑکے بھی نماز پڑھتے ہیں. جس طرح ہم جھوٹ نہیں بولتے کیا ٹھیک اسی طرح ہمارے گھر کے افراد، ہمارے زیر نگراں رہنے والے افراد بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. جس طرح ہم فحش، گندی اور بیہودہ چیزوں کو نہیں دیکھتے کیا ٹھیک اسی طرح ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے لوگ بھی بیہودہ اور بکواس چیزوں کو نہیں دیکھتے. اگر ان تمام سوالوں پر آپ کے دل سے یہ جواب آتا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیے
کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک دن ہمیں کھڑا ہونا ہے، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں ذمہ داریاں سونپی تھی، گھر کی ذمہ داریاں سونپی تھی، بیوی کی ذمہ داری سونپی تھی، لڑکوں کی ذمہ داری سونپی تھی، لڑکیوں کی ذمہ داری سونپی تھی، تم نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی؟ تم نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی کہ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے لڑکے آوارہ گردی کر رہے تھے، تمہاری اولاد آوارہ گردی کر رہی تھی، تمہارے لڑکے آوارہ گردی کر رہے تھے، سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں وہ جوا کھیل رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور دیگر منکرات میں، فحش کاموں میں، گندے کاموں میں ملوث تھے۔ تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ تمہاری لڑکیاں آوارہ گردی کر رہی تھی، تمہاری اجازت کے بغیر وہ باہر نکل رہی تھی، وہ فون غلط یوز کر رہی تھی، تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ حالانکہ تمہارے اندر روکنے کی طاقت تھی، قوت تھی، تم روک سکتے تھے، لیکن تم نے کیوں نہیں روکا؟ تحریک کا جواب نہیں ہوگا۔ پھر فیصلہ سنایا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں، ظالموں، آج الگ ہو جاؤ۔ ذمہ داری جو نبھا کر آئے انہیں جنت نواز دی جائے گی، اور جو ذمہ داریوں کا کھلواڑ اڑا کر آئے اور ذمہ داریوں کو کچھ نہیں سمجھا انہیں عذاب عظیم کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ تباہی سے بچ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، ذلت و رسوائی سے بچ جائیں، تو 100% ایکٹیو ہونا پڑے گا، 100% ذمہ داری نبھانی ہوگی، تب جا کر اللہ خوش ہوگا اور معاشرے میں چینجنگ آئے گی، برائی ختم ہوتی چلی جائے گی اور بے حیائی مٹتی چلی جائے گی، ماں باپ کی عزت ہوگی، بڑے کا احترام ہوگا، چھوٹوں پر شفقت ہوگا، اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی ہدایت پائیں گے، غیروں کے لیے بھی باعث ہدایت ہوگا۔ لیکن یہ سب کام کرنے کے ہیں، جب تک اسٹیپ نہیں بڑھیں گے چینجنگ نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، کسی شخص کی یا کسی قوم کی اللہ تقدیر نہیں بدلتا، اس کی صورتحال، اس کی کنڈیشن، اس کی سچویشن کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنا نہ چاہے۔ اس لیے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔